إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو، آپ کو اپنا محبوب ترین دین، دین توحید، دین اسلام کو سمجھنے کا اور قبول کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی. پیارے بھائیوں، یہ ایمان کی دولت، توحید کی دولت، یہ سب سے بڑی دولت ہے. آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو سب سے بڑی دولت سے محروم ہیں. یہ سب سے بڑی محرومی ہے. دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ کس پر ہے؟ توحید پر ہے، اسلام پر ہے، ایمان پر ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے لفظوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جو آدمی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان بچا لیا، اپنا ایمان بچا لیا، اسلام بچا لیا، کلمہ توحید کا اقرار کر کے اس پر یقین رکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ اصل کامیاب ہے. اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے مقابلے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر بڑی صاف طور سے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بھی بندہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے، ثم مات علی ذالک، زبان سے کہا، جب تک زندہ رہا اسی پر جمع رہا، جب تک سانس آتی جاتی رہی جب تک اسی پر مضبوطی کے ساتھ اٹا رہا. موت کا جب فرشتہ آیا ثم مات علی ذالک، تو اسی عقیدے پر مرا. ایمان، اسلام
اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرا الا دخل الجنہ، وہ آدمی کہاں جانے والا ہے؟ جنت میں جانے والا ہے۔ آخرت کی سب سے بڑی نعمت، آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور حاصل کامیابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زنا وَإِن سرقا، چاہے اس موحد نے ایمان پر مرنے والا، توحید پر جان دینے والا، وَإِن زنا وَإِن سرقا، چاہے دنیا کے اندر اسے زنا بھی ہو گیا ہو، چاہے دنیا کے اندر اسے چوری بھی ہو گئی ہو، تو بھی دنیا کے اعتبار سے چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے کتنا پاور والا ہو، چاہے کتنی شہرتیں سمیٹنے والا ہو، چاہے کتنے بڑے کرسی والا، اونچے عہدے والا ہو، اگر حالت ایمان، حالت کفر پہ، حالت شرک پر اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوال پیدا ہوتا دنیا کے اندر اس کے جو پاور تھے، دنیا کے اندر اس کے جو چمچے تھے، دنیا کے اندر جو اس کی بڑی ٹیم تھی، دنیا کے اندر جو اس کا طاقت تھا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں جھنڈیاں لے کر لوگ آ جاتے ہیں، یہاں شاباشی دینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، بھیڑ اکٹھا کرنا دنیا کے اندر بڑا آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ بھیڑ آخرت کے اندر کام نہیں آئے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، عقیدے کی دولت، توحید کی دولت سب سے بڑی پونجی ہے۔ اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی حفاظت ایک سمجھدار آدمی، ایک عقل مند آدمی اپنی معمولی سے معمولی ترین چیز کی حفاظت کی بڑا فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اس کا چپل، اس کا جوتا تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، نارمل لوگ 200-300 روپے والا پہن کے آتے ہیں، اگر اس کا جوتا، اس کا چپل 500-600 روپے کا ہے، بڑی مسجد میں جاتا ہے تو تھیلی جیب میں لے کے جاتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں چپل اور دوسرے ہاتھ میں تھیلی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، جوتا چپل غائب نہیں، کو باہر رکھو، نہیں، آدمی غصہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری مسجدوں میں لاکر لگا رہتا ہے، اس کی آدمی کچھ فیس بھی دیتا ہے، لاکر رکھ کر کس کے لیے رکھ کر رہتا ہے؟ لاکر کیوں لگایا جاتا ہے مسجد کے اندر؟ وہ بھی جوتا رکھنے کے لیے، چپل رکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، سمجھدار آدمی اپنے چپل کی بھی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ ایمان، اسلام، توحید تو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی سرمایہ، اس کی حفاظت کے لیے کتنا فکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حالت میں، حالات چاہے جیسے ہوں، ڈر کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، خوف و ہراس کا ماحول ہو، امن و شانتی کا ماحول ہو، جیسا بھی ماحول ہو، حالات ہمارے حق میں ہوں، حالات ہمارے خلاف ہوں، ہماری ترقی ہو رہی ہو، ہماری تنزلی ہو رہی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ فکر کرنے کی جو چیز ہے وہ ایمان، اسلام اور توحید کی حفاظت کی فکر کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں میرے بھائیوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں، جب تک تم زندہ رہو، ایمان پہ زندہ رہو، اسلام پہ زندہ رہو، ثابت قدمی دکھاؤ، نہ کسی سے ڈر کر کے اسلام چھوڑو اور نہ کسی سے خوف کھا کے اسلام چھوڑو، نہ کسی لالچ میں آ کے توحید سے سمجھوتا کرو۔ زندگی کے کیسے بھی موڑ آ جائیں، زندگی میں کبھی بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، آپ سے بھی چاہتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے چاہتا ہے۔ یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا، ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اسلام ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کا بدل دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو اسلام کی اہمیت ان کو سمجھ میں آئے گی، ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ یہاں سے چل کر کے وہاں تک 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ کسی غیر معبود، جو باطل معبود ہے، اس کے دیدار کے لیے اتنا لمبا سفر پیدل نہیں جائے گا۔
ایک نوجوان کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنا ایمان داؤ پہ لگا کر کے، اپنا ایمان طاق پہ لگا کے اس کے ساتھ راہ فرار ہماری بیٹیاں نہیں اختیار کریں گی؟ کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ چھوٹے موٹے جاب کے لیے، چھوٹی موٹی کرسی کے لیے، وقتی اور عارضی منصب کے لیے ہمارا یہ نوجوان اسلام کو اپنے گلے سے نکال کر پھینک نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے، ہماری نسلوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں جب تک تم زندہ رہو، ایمان پہ زندہ رہو، اسلام پہ زندہ رہو، اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کرنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں، ہمارے بہت سارے احباب کیا سمجھتے ہیں، اسلام لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، تو اسلام کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان، توحید، عقیدہ بگڑ جائے گا، اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیوقوفی ہے میرے بھائیوں۔ ایک سادہ سمپل سا مثال ہے کہ اگر کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو لوٹنے کے لیے لوگ اتنا ہی زیادہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی چوری ہونے کا، اس کے ڈاکہ ڈالنے کا، اس پر گھمنڈ کرنے کا، اس کو ملیمیٹ کرنے کا، آپ کے ہاتھوں سے وہ قیمتی چیز نکال کر کے چھین لینے کی لوگوں کی زیادہ کوشش ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جب ایمان سب سے بڑی دولت ہے تو سب سے زیادہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تک ہم مسلمان جب تک دنیا میں جئیں، اسلام پر جیے، اسلام پر زندہ رہیں، ایمان کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جائیں، جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امید کے ساتھ کہ ان کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے، جب یہ احساس کرتے اس دنیا سے جائیں، اس دنیا کا جب آخری سانس ہو تو ایمان والا سانس ہو، اسلام والا سانس ہو، توحید والا سانس ہو میرے بھائیو۔ اللہ نے اسی اہمیت کے پیش نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطبے کے اندر یہ 2 پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ ایمان پر زندہ رہنا، اسلام پہ زندہ رہنا، زندگی گزارنا تو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزارنا، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ ہر خطبے میں دہراتے تھے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب تک زندہ رہنا تو اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ اور اللہ سے ڈرنے میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کا کتنا پاس رکھتے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تک زندہ رہنا اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈر کر کے زندہ رہنا جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے ہی مطالبہ کیا، اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، اس کو اچھے سے باندھ لو، عزت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے، ذلیل وہی ہوتا ہے جس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، عہدہ منصب اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے، عہدہ منصب کی کرسیوں سے گر پڑتا ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ نام دینا، شہرت دینا، اسی طرح بے شمار نعمتیں، بلکہ تمام کی تمام نعمتیں، سلطنت، بادشاہت، عہدہ، منصب، کرسی، حسن و جمال، یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک اللہ کسی کو نہیں دے گا کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا اور خاتمہ بھی اسی پر ہونا۔ اللہ نے بیان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے مسلمان اعلان کر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، اور آپ کے پیچھے آپ پر کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے راستے پر چلنے والے سارے لوگ اپنے دل کے عقیدے کو، اپنے دل کے پختگی کو زبان سے یہ کہیں اللہم مالک الملک، اے اللہ تمام طرح کی بادشاہوں کا مالک تو ہی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو بادشاہت دے گا، جس کو تو سلطنت دے گا، جس کو تو پاور دے گا، جس کو تو حکومت دے گا اس کو حکومت ملتی ہے۔ وَتَنْزِعُ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سلطنت چھین لیتا ہے۔ کرسی دینے میں جیسے دیری نہیں لگتی، کرسی سے اتار پھینکنے میں بھی اللہ کے یہاں دیری نہیں لگتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے اس لیے بتایا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ عہدے کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں اور بادشاہت کے یا کچھ عہدہ پانے کے لالچ میں آدمی اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لے۔
ایمان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اللہ دیتا ہے تبھی ملتی ہے، اور اللہ نہیں دے گا تو بالکل نہیں مل سکتی ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اے اللہ تو تیری ذات وہ ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کسی بڑے آدمی کے پاس جانے سے، کسی عہدہ اور منصب کے منتری اور انتری کے پاس جانے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت اگر ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملتی ہے، اور آدمی ذلیل ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، بیدک الخیر، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بھلائیوں کے چکر میں، تھوڑا فائدے کے چکر میں، تھوڑا منافع کے چکر میں رشتہ صحیح نہیں مل رہا، یہ رشتہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جواب صحیح نہیں مل رہا، یہ جواب بہت اچھا ہے، تھوڑا سا دین کے معاملے میں یعنی ڈھیلا پن اختیار کرنا ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہے، تھوڑا سا ایمان اور توحید کے لیول سے نیچے آ جانا ہے، اس کو برداشت کر لیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے کہا بیدک الخیر، اصل مسلمان ہو، اگر مومن ہو تو اس عقیدے کو پختہ رکھو، زندہ رکھو، تو ہر طرح کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی اور کے پاس جانے سے، کسی اور کے ساتھ فرار ہونے سے، کسی اور کے دامن سے وابستہ ہونے میں بھلائیاں اور خیر اور عزت نہیں ملتی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ رب العالمین تیری ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ایمان والے کو اسی حالت پر اس کی موت آنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سے اور آپ کو سے مطالبہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایمان کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ایک ہفتے سے جو ہمارے پورے ہندوستان کے اندر جو گردش کر رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ یقیناً ایمان کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہ، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اسلام پر چلنا آسان نہیں ہے۔ ایمان کو اپنے سینوں کے اندر لگا کے رکھنا، جما کے رکھنا، ساری دنیا کو لات مار دینا، ٹھوکر مار دینا، سارے عہدے اور منصب کو پھینک دینا، کسی سے لالچ نہیں، کسی سے خوف نہیں، کسی سے امید نہیں، ساری خوف، ساری امیدیں، ساری تمنائیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لے اور آدمی دنیا والوں کی طرف نہ دیکھے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر ہم کو اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، آگے چل کر کے کچھ ایسے ایمان سوز فتنے پیدا ہوں گے، ایمان کو لوٹ لینے والے فتنے تمہارے سماج کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان فتنوں کے دور میں ایمان کا بچانا، اسلام کا بچانا، توحید کا بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کا رسول نے کہا نا، آگ کے انگاروں پہ چلنے جیسا ہو جائے گا۔ وہ فتنے کتنے خطرناک ہوں گے؟ وہ فتنے تاریک رات کے اندھیروں کی طرح کفر کو پھیلائیں گے، شرک کو پھیلائیں گے، بدعت کو پھیلائیں گے۔ آپ آنکھ کھولیں گے تو بدعت دکھے گی، آپ آنکھ کھولیں گے تو شرکیات دکھیں گے، آپ آنکھ کھولیں گے تو کفریات دکھیں گے، توحید نام کی چیزیں آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئیں گی۔ بڑی مشکل ہوگا توحید کو سمجھنا، بڑی مشکل ہوگا حقیقی اسلام کو سمجھنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے ذریعے سے سمجھایا۔ میرے بھائیو، اس وقت جو حالات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی سلامتی کا دشوار کن دور بتایا ہے، فتنوں والا دور بتایا ہے توحید کی سلامتی کے لیے، وہ دور ایسا ہوگا کہ ایک آدمی گھر میں اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ مسلمان ہے، وہ موحد ہے، وہ مومن ہے، لیکن فتنوں کے دور میں جب وہ گھر سے باہر نکلے گا تو فتنوں کے لٹیروں سے، توحید کے لٹیروں سے اس کا راستے میں ملاقات ہو جائے گا۔ اس کو ایسا پاٹ پڑھائیں گے، ایسا اس کو سبق سکھائیں گے، اس کے دل و دماغ میں ایسے وسوسے ڈالیں گے، ایسے خیالات ڈالیں گے کہ آدمی اپنا ایمان والا عقیدہ، اپنا اسلام والا عقیدہ چینج کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا میں اسلام پر محفوظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بلائیں کتنی خطرناک ہیں، فتنے کتنے خطرناک ہیں کہ ایک آدمی گھر میں صحیح سلامت ہے لیکن باہر نکلا تو اس کے آزو بازو میں، اس کے دوست احباب میں، اس کے آس پاس میں رہنے والے، راستے میں چلنے والے اس کو ایسے ملیں گے کہ ایسا ایسا
پاٹھ پڑھائیں گے، ایسا ایسا سبق پڑھائیں گے، ایسے ایسے شکوک شبہات اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، معبود حقیقی کے تعلق سے ایسے ایسی چیزیں ڈال دیں گا کہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ سوچے گا ٹھیک ہے یار، رواداری کا مطلب یہ ہے کچھ ہم سے مان لو، کچھ ہم سے منوا لو، کچھ ہماری مان لو، ہم کچھ آپ کی مان لیں، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور اسلام رواداری کا نام ہے، اور اس کے بعد سب چلے گا۔ لوگ رمضان میں روزہ بھی رکھیں گے، ہم ان کے معبودان باطلہ کے سامنے جا کے ہاتھ بھی جوڑ دیں گے، اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آئے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ ہمارے احباب اور ہماری عورتیں اتنا لمبا سفر کر کے جائیں، اور وہاں جہاں پہ کفر ڈنکے کی چوٹ پر ناچ رہا ہو، جہاں پہ شرک کا غلغلہ ہو، جہاں پہ اسلام نام کی، توحید نام کی، شریعت اسلامیہ نام کی ایک بھی چیز نہ ہو، وہاں پہ آدمی چلا جاتا ہے اور اسلامی وثاقتہ میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے اسلام میں کچھ نہیں، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ استغفر اللہ، اسلام ایسی جگہوں پہ جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سب پچھلے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، جو جاننے والے اشاروں اور کنایوں میں اس ہماری بات تک پہنچ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ ایک وہ جو فتنوں والا دور آئے گا، وہ فتنے والے دور میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے، رزق کی پریشانیوں کی وجہ سے، دیگر بہت ساری الجھنوں کی وجہ سے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ چلے جائیں گے، غیروں کے در پہ جا کر ان سے ایسی امیدیں وابستہ کر لیں گے، اللہ کی شان میں غیروں کے دربار میں جا کر کے ایسی گستاخیاں کریں گے کہ ان کے سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا، ان کے دلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، اور ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پوری ٹرینیں بک ہو جاتی ہیں، فری ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ اسلام کے نام پہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والی کمیٹیاں ان سفر کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے کہا ہے ہم کو اور آپ کو کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ سے کفریہ کلمات بکنے کے لیے، شرکیہ کلمات بلوانے کے لیے، آپ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، آپ سے اسلام کو مرتد کرنے کے لیے آپ کو جبر بھی کیا جائے گا، مجبور بھی کیا جائے گا، آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی، شرکہ نعرے لگاؤ، کفریہ نعرے لگاؤ، اور افسوس یہ ہوگا، حالات اس حد تک پہنچ گئے میرے بھائیوں کہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ وہ اس ادارے، ملک کے وہ ادارے جو قانون کی پاسبانی کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں پہ تھی، اسلامی دستور، بلکہ اسلام کے وہ تعلیمات جو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اجازت ہے، ایسے ادارے جو دستور ہند کی، اسلامی ہندوستان کے قانون کی پاسداری کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کے ہی ہاں کفریہ اور شرکیہ نعرے ہمارے نوجوان مسلمان بچوں سے لگوائے جاتے ہیں، لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں لگوائے جا رہے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، ایک وقت تھا جب پبلک ایسا کرتی تھی، ابھی تو وہ سنستھائیں بھی کر رہی ہیں، وہ ادارے بھی کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ہندوستان کے قانون کی رکھوالی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے ان کے سروں میں ڈالا ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھا دیا ہے کہ تم دستور ہند کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو دیر پہ پہنچا دیتا ہے، چاہے آزمائش کے طور پر مسلمانوں کی، چاہے ان کی آزمائش کے لیے میرے بھائیوں۔ تو اب یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کے تناظر میں تو یقیناً ایک سمجھدار آدمی، دور اندیش آدمی بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہے کہ جن فتنوں کے دور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، یہ موجودہ دور انہی پرفتن دور میں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ کفر دندانتانا پھرے گا، کفر کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن توحید کا نام لینا، اللہ کا نام لینا، رسول کا نام لینا، اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کا نام لینا، یہ دوبھر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ میں آپ کو بزدل بنانا نہیں چاہتا، میں آپ کو ہوپلیس کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں ہمیں آپ کو کیسے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ فتنے والا جب دور ہوگا، بلکہ فتنہ تو ہر دور میں ہوتا ہے لیکن اس کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی جو غیر اس وقت اسلام اور مسلمان باطل پرستوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں۔ اسلامی جو شاعر ہیں، یہ داڑھی ہے، یہ ہمارا حجاب ہے ہماری بہنوں کا، اسی طرح سے ہمارا نماز، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غیروں کی نظر میں کانٹا بن کے چبھ رہا ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو شکست کرنے کے لیے
دوسروں کو اسلام کی تعلیمات سے متنفر کرنے کے لیے ایک منصوبہ بند طریقے سے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، بالکل نیا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس طرح کی منصوبہ سازیاں اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ذرہ برابر نیا نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اسی دن سے یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر غیروں کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی ذرا غور سے سنیں، اللہ کرے یہ ہماری آواز ہماری بیٹیوں تک پہنچے، قوم کی امت کی بیٹیوں تک یہ آواز پہنچے۔ غیروں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ باطل پرست، یہ اغیار، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ ہمیشہ تم سے برسر پیکار رہیں گے، برسرے پیکار رہیں گے، کبھی کھل کر کے، کبھی چھپ کر کے، کبھی سامنے کبھی پیچھے سے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ اس وقت تک آپ سے برسرے پیکار رہیں گے جب تک تم کو تمہارے دین سے پھیر نہیں دیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے دیں۔ إِنِ اسْتَطَاعُوا، جتنا ان کے پاس طاقت ہے، اپنی طاقت کی انتہا لگا دیں گے۔ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ملکی سطح پہ کوئی بھی پاور وہ جانے نہیں دیں گے اسلام کو، یعنی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام مسلمانوں کے دلوں میں حقیر بنانے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ ہر طرح سے پیتڑے بدل کے آئیں گے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تب سے لے کر آج تک ایسے لوگ دشمن اسلام، باطل پرست اسلام کے تعلق سے ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ تم کو مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تم کو اسلام سے پھیر دے، نہیں پھرتے، مرتد نہیں بنتے، کھلم کھلا اعلان نہیں کرتے۔ چند لوگ ہیں جو چند مفاد کے لیے، کچھ فائدے کے لیے، کچھ عہدہ اور منصب پانے کے لیے کبھی ڈر کر کے یہاں سے وہاں بھاگ جاتے ہیں، ایمان کا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ان کا انجام ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں۔ کتے کی موت مرتے ہیں ایسے لوگ جو اسلام چھوڑ کر کے، اسلام سے مرتد ہو کر کے اسلام کو الوداع کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ دنیا والوں نے دیکھا ہے، وہ عبرت کی موت مرے، کتے کی موت مرے۔ میرے بھائیو، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے، تھوڑے سے چاہت کی وجہ سے، تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، چند دنوں تک واہ واہی، گلے ملا جاتا ہے، پھول پہنایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ یہاں سے گرا، وہاں سے بھی گرا، یہاں سے اگر کوئی آدمی گر جاتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہے اگر وہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ تم سے برسر پیکار رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں۔ حتیٰ یردوکم، مرتد اسی سے ہے، اگر وہ جتنے ان کے پاس طاقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری کوششیں کی گئی میرے بھائیوں، آپ رحیق المختوم وغیرہ پڑھیں، سلف صالحین کے واقعات پڑھیں تو پوری کوششیں کی گئی۔ اللہ نے کہا مسلمانوں سنو، مسلمان بچیاں سنو، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو آدمی تم میں سے، جو عورت تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، چاہے ڈر کی وجہ سے، چاہے خوف کی وجہ سے، چاہے مجبوری میں، چاہے جان بچانے کے لیے، جیسا بھی کر کے اپنے ایمان کو اگر داؤں پہ لگا دیا، توحید میں خلل ڈال دیا، شرک کا ارتکاب کر لیا، اللہ نے بیان فرمایا فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کی تمام کی تمام نیکیاں اخارت چلی جائیں گی، تمام کی تمام بھلائیاں اخارت چلی جائیں گی، اس کا کوئی بھی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہے وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے وہ بچیاں یا ہمارے یعنی ہماری امت کی وہ بیٹیاں جو لو میرج کی خاطر، اپنی پسند کی شادی کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ کے اطاعت کو چھوڑ دیتی، توحید کو گلے سے نکال کر کے پھینک دیتی، وہ ذرا سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ جس لڑکے کے ساتھ آپ بھاگ کے جا رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اگر بہت اچھا ہوا، بہت سکسیسفل لائف ہوئی، بہت اچھا زندگی گزری، تو کتنے سال؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال میں بھاگے، 30 سال 40 سال اور رہو گے، 70 80 سال کے بعد کہاں جاؤ گے؟ پھر مرنا ہے نا، پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا۔ پہلا یہ کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت، توحید کی دولت ہے۔
دوسرا یہ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور فکر مند رہنا چاہیے. تیسرا یہ کہ اس ایمان کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت آسان ہے اگر ہم اس نسخے کو اپناتے ہیں، ان طریقوں کو اپناتے ہیں جن طریقوں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام ابتداء اسلام میں جیسے انہوں نے اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کیا، ایمان کو بچایا، اگر وہ واقعات ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس وقت بھی ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا. اسلام کو یعنی ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے آسان کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے بات تو یہ میرے بھائیوں کہ ہم یہ لازم سمجھیں اور یہ ضروری بنا لیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ ضروری سمجھے کہ پڑھے گا اسلام کی ابتدائی تاریخ کو، اسلام کی بالکل ابتدائی تاریخ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے 4 سال ہو گیا، دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری کوشش کیا، ساری کوششیں فیل ہو گئی. آخر میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو، ایک فارمولہ اپناتے ہیں. فارمولہ کیا ہے؟ ان کا فارمولہ یہ تھا کہ اسلام یہ راستے سے نکلے اور کفر وہ راستے سے نکلے، دونوں راستے میں جا کے گلے مل جائیں اور دونوں ایک نیا دین بن جائے. چوچو کا مربع ہمارے زمانے میں چل رہا ہے نا، چوچو کا مربع، تھوڑا لے لو تھوڑا دے دو. یہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو، بہت طریقے کی روایتیں ہیں، روایتوں بہت طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں. ایک کام کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہفتہ آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور دوسرے ہفتہ ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں. آپ ہمارے معبود کی باتیں مان لیں، آپ ہمارے معبود کی بات کر لے جائیں اور ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیں، ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. مکہ کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، محبت پیار کی کلیاں کھلنے لگیں گی، کتنا اچھا لگے گا، ہے نا. یہ ہمارے بہت سارے احباب جو یعنی متساہل قسم کے ہوتے ہیں، جن کو دین اور عقیدے کی اہمیت پتہ نہیں ہوتا، ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جواب نہ دو، میں تم کو جواب دلاتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سن لو. اور انہوں نے کیا، ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمارے معبود کی کچھ دن عبادت کرتے اور ہم آپ کے معبود کی کچھ دن عبادت کرتے، اگر آپ کا معبود سچا ہو گیا تو ہم اپنا حق آپ کے معبود کی عبادت کر کے لے لیے، اور اگر ہمارا معبود سچا ہو گیا تو آپ ہمارے معبود کی عبادت کر کے اپنا کچھ حصہ لے لیے. یہ کافر جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے دین کے معاملے میں ڈاما ڈول ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا معبود سچا ہے کہ جھوٹا ہے، پشو پیش میں پڑتا ہے. لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے معبود کے حقیقی ہونے میں ذرہ برابر کہیں شک نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دیو لکم دینکم ولی دین، جا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ہم تمہارے عقیدے جیسا، ہم تمہارے ایمان والا ایمان یا ہم تمہارے کفر والا کفر اختیار کرنے والے نہیں. یاد رکھنا توحید کے معاملے میں ہم تم سے کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بھی طریقہ ان کا کارگر نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں دوسرا یہ کہ اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ذرا اسلاف کی قربانیوں کو پڑھیں. صرف صحابہ کرام نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ بندے تھے، چنیدہ اور پسندیدہ بندے تھے، ان کا تو معاملہ ہی بڑا اونچا تھا. انبیاء کرام تو ان سے آگے تھے. انبیاء کرام نے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دیا، توحید کو بچانے کے لیے انبیاء کرام نے کتنی طرح کی قربانیاں دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے ایسے واقعات میرے بھائیوں کو دل دہل جاتا ہے. حضرت عمار اور یاسر اور سمیہ ایک خاندان کے باپ بیٹے اور ماں، اس کا انجام کیا ہے میرے بھائیوں؟ مصیبتوں کو تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن اسلام نے باقاعدہ نیزہ مارا شرمگاہ پہ، اور وہ نیزہ پا کر کے وہ پورا شہید ہو جاتی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہیدہ بنتی میرے بھائیوں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، کہا عمار صبر کرو، عمار صبر کرو، لیکن جملے کفریہ اور جملے شرکیہ اپنی باتوں سے اپنی زبان سے نہیں نکالنا. اگر یہاں تم سے ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ جنت میں تم ہمارے ساتھ رہو گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے کیا کیا؟ گلے میں رسی ڈال دیا اور باشوں اور بجماسوں کے ہاتھ میں لگا دیا. جیسے ایک سپاہی
مجرم کو پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا لے کر جاتا. بچے حضرت بلال رضی اللہ اکبر، وہ بلال جس کے کھڑاؤں کی آواز میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں جنت میں آگے آگے چلتی تھی، اس کے ساتھ یہ انجام کیا جاتا تھا. اور رسیاں لپیٹ کر کے گلے میں کھینچا جاتا تھا، رسیوں کی نشان گلے میں پڑ جاتی تھی. جب تپتی ہوئی صحرا ہوتی تھی، دھوپ تیز ہو جاتی تھی، دوپہر کا عالم ہوتا تھا، بدن سے کپڑے اتار دیا کرتے تھے اور گرم چٹان پہ، گرم بالو پہ لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. نہ پانی پینے کے لیے دیا جاتا تھا، نہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز دیا جاتا. صرف جرم یہ تھا کہ آپ ایک بار ہمارے معبود کی تعریف کر دو، ایک بار کہہ دو کہ اللہ نہیں، رسول نہیں، محمد نہیں، وہ کلمہ شرک کلمہ کفر زبان سے کہہ دو. حضرت بلال نے کہا اللہ نے کیا ایمان دیا تھا، اللہ نے کیا توحید کی اہمیت کو سمجھایا تھا. کہا نہیں، ایک جان نہیں، 100 جان آ جائے 100 جانوں کو میں قربان کر دوں گا. احد احد، اللہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، توحید میں میں کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. حضرت عثمان بن عفان جو جنتی ہے میرے بھائیوں، عشر مبشرہ میں ہیں، وہ ایمان لائے تو ان کے چچا نے کیا کیا؟ کھجور کی چٹائی میں ان کو لپیٹا اور نیچے سے آگ سلگا کے دھواں دینے لگا، دم گھٹنے لگا. میرے بھائیوں حالت دیکھیں، ایمان کا بچانا آسان کیسے ہوگا جب یہ واقعات ہمارے سامنے رہیں گے. ہے سینکڑوں واقعات میرے بھائیوں جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ تمام بھائیوں سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ حالات کتنے بھی پرفتن ہو جائیں لیکن اللہ کے واسطے ایمان کو بچا کے رکھنا، توحید کو بچا کے رکھنا، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے. جان جانے دو، دکانیں ٹوٹنے دو، کاروبار میں نقصان ہونے دو، کوئی کتنا بھی آپ کو دھمکائے لیکن ایمان بچا لینا. ایمان بچا لوگے انشاءاللہ جو آپ کو ستائے گا، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو قیامت کے اللہ تعالیٰ دلائے گا. آسان ہے. کوئی آپ ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ کو ایمان کی خاطر ستا رہا ہے، آپ صبر کر لے جاؤ، انشاءاللہ اس کی تھوڑی بہت جو نیکیاں ہوں گی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈال دے گا. اور اگر اس کے پاس سے نیکیاں نہیں نکلی، آپ سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جا رہے ہیں، یہ جو بھی گناہ ہو جا رہے ہیں، وہ گناہ کا بوجھ اس کافر کے سر پہ ڈال کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور آپ کو اول والا میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھے، اسلام کی اہمیت کو سمجھے اور توحید کی اہمیت کو سمجھے. نہ ڈر کے ایمان چھوڑے، نہ لالچ میں ایمان چھوڑیں. ایمان وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک انسان کے پاس ہونی چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين